موبائل کمپنی کی سروسز کمزور تھی تو لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو شکایات کے انبار لگا دیے کہ آپ اس کمپنی کے خلاف سامنے آئیں اور اس کو روکیں تاکہ یہ اپنی اچھی سروسز دے سکے. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی عوام میں کس حد تک پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اور پوری دنیا میں دیگر جو لوگ ہیں جو خاص کر خود مختار کشمیر یا اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، وہ پس سے پشت رہ کے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جماعت بھی بھرپور سپورٹ کر رہی ہے ان کو اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے. دیگر دو جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں، وہ خاموش ہیں، لیکن ان کے کارکنان بھی کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے. سٹریٹس لیول پہ یا جو لوکل سطح پہ کارکنان پارٹیوں کے ان کے کام نہیں ہو رہے، ان کے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، اس لیے وہ بھی اس حکومت سے تنگ ہیں. تو یوں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے احتجاج کا، اس کا آخری حل لگتا یوں ہی ہے کہ انوار الحق وزیر اعظم جو ہے ان کو چلتا کیا جائے گا اور آزاد کشمیر میں الیکشن اناؤنس کیے جائیں گے، ورنہ یہ احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ پھیلتا جائے گا. وہ ایک طرف جو ہے نا اسلام آباد کے قریب ترین علاقوں سے لوگ اسلام آباد کی حکومت کو، وفاق کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے. وفاقی حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی سلسلے سے یہ جو 24 نومبر والا احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، اس سے نپٹا جائے، لیکن لگتا یوں ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ اس سلسلے کو خراب کر کے اس سلسلے کو مزید طول دینے کی کوشش کر رہی ہے. صدارتی آرڈیننس حقیقی طور پہ کسی شکل میں بھی یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ یوں تو عوام کو پتہ نہیں، لیکن یہ صدارتی آرڈیننس خود بہت ختم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ایک لمٹ کے بعد یہ خود بہت ختم ہو جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے تھی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس کے ریٹ کم کیے جائیں. اور اس سلسلے میں جب منگلا ڈیم اپ ریزنگ کا کوئی معاملہ تھا اس میں کوئی ایگریمنٹ بھی موجود تھا جس میں وہاں کے جو لوگ تھے ان کو سستی بجلی دینے کا معاہدہ موجود تھا. اس سلسلے میں تقریباً 1 سال عوامی ایکشن کمیٹی مختلف شہروں میں دھرنا دے کے بیٹھی رہی، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں کیے، جس کی بنا پر یہ عوامی حمایت مزید بڑھتی گئی ایکشن کمیٹی کے لیے. انہوں نے اپنے یونٹ بنا لیے، اپنے مختلف عہدیداران مختلف شہروں میں انہوں نے ایک مضبوط تنظیم سازی کر لی. اب کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتی ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، شہر بند کر دیتے ہیں اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے جائیں تو اس وقت جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں جناب انوار الحق کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنایا اور ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، جس کی بنا پر لوگ یعنی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اب سیاسی جماعتیں احتجاج کے لیے لوگوں کو روکتی نہیں یا بیزی نہیں کرتی، جس کی بنا پر یہ احتجاج پھیلتا جا رہا ہے. کیونکہ اگر مسلم لیگ اور پیپل پارٹی یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے کارکنوں کو روکتی ہیں تو وہ اس حکومت کی جو حمایت میں جاتی ہے بات، لیکن وہ اس حمایت کو جاری نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ وزیر اعظم آئے ہیں، تو اس لیے لوگ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے. سرپرست ناصر نے صدارتی آرڈیننس 2024 کے نفاذ کے خلاف کوٹی شہر کے گنجان آباد اور تنگ ترین مقام شہید چوک، جہاں ہر وقت عوام الناس کی کثیر تعداد کاروباری زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس پر احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اس بابت میڈیا پر کی گئی اپنی مہم میں برملا اظہار کر رکھا تھا کہ وہ کسی قانون و ضابطوں کو تسلیم نہیں کرتے اور شہید چوک میں اکٹھے ہوں گے. امروز جب تمام سرکاری و پرائیویٹ ادارے، تمام بینک، تعلیمی ادارہ جات اور بازار کھلے تھے اور کاروبار زندگی معمول کے مطابق جاری تھا، تو ان شر پسند عناصر کا ایک جتھا وہاں آ گیا جسے ڈیوٹی پر موجود ذمہ دار انتظامی افیسر نے منتبہ کیا کہ وہ عوام الناس کی نقل و حرکت اور حق کے کاروبار تجارت کو متاثر نہ کریں اور بڑی شاہراہ اور بازار بند کرنے سے اجتناب کریں. اس اثناء میں ان میں سے کچھ شر پسند عناصر نے انتظامی اور پولیس افسران اور ملازمین پر پتھراؤ اور شیشے کی بوتلیں مارنی شروع کر دی، جس پر مظاہرین کو پوری طور پر منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا محدود استعمال کیا گیا. ان سماج دشمن عناصر اور شر پسند عناصر نے سرکاری املاک بشمول PWD ریسٹ ہاؤس کوٹلی کی عمارت کو جلانے کی کوشش کی، تاہم بروقت سرکاری دفاعی مداخلت سے ریسٹ ہاؤس کی عمارت میں لگائی آگ پر قابو پا لیا گیا. ان سماج دشمن اور دہشت گرد عناصر کی دہشت گردانہ اقدامات قانون نافذ کرنے والے اداروں اور
पुरअमन अवाम के लिए हौसला पस्त न कर सकने के, बल्कि कानून नाफज करने वाले अदारे ऐसे अनासर से निपटने के लिए हर वक्त तैयार और चौकस हैं। शहर पसंद और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, ताकि दहशतगर्दी के जरिए अवामी अमन व सलामती को सबूताश न किया जाए। यानी ये हैंडआउट सरकारी तौर पर जारी किया गया और हालात किस कदर कशीदा है आप इस हैंडआउट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी जो हैं इस वक्त इस जो सदारती आर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इसको वापस लेने की जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात जो तस्लीम करनी पड़ेगी वो यही करनी पड़ेगी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक अवामी हमायत नहीं रखते। उनको चाहिए इक़्तिदार छोड़ दें और इलेक्शन कराएं। और जब इलेक्शन में की तरफ चले जाएगी बात, तो यकीनी तौर पर अवाम की जो तवज्जो है वो इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। सियासी जमातें अपने कारकुनों को मोबिलाइज करेंगी और ये जो फितना फसाद वाला मामला है वो पसे पुष्ट चला जाएगा। इसलिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है उसका सही और पुरअमन हल सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए और ये जो अवामी हमायत से आ रही वज़ीर आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक है इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि लोग इसके किसी कहने पे नहीं आते, उल्टा असर होता है लोगों पर। लोग मज़ीद इश्तियाल में आके घरों से निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। अब जो सिलसिला पाकिस्तान में 24 तारीख को शुरू हो रहा है, अनवार उल हक हुकूमत इसको भी नहीं रोक सकती। आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई की तैयारियां हैं उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पीटीआई को हो सकता है, क्योंकि लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद के करीब तरीन इलाकों से वो लोग इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। अनवार उल हक हुकूमत वफाक के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए बिल्कुल किसी किस्म की कोई फसूदमंद या फ़ायदामंद साबित नहीं हो रही। किसी किस्म के तरक्याती काम या दीगर मामलात में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनको इतना पैसा पिछली गवर्नमेंट ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उन्होंने कोई इसका सही इस्तेफादा नहीं किया। ये जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया इसको किस्तवार जारी किया जाना चाहिए था। यकमुश्त सिर्फ एक अवामी एक्शन कमेटी को मद्देनजर रख के बनाया गया जो आर्डिनेंस है, ये किसी तौर पे अवाम इसको कबूल नहीं करती, क्योंकि अगर आप सिंगल पार्टी या सिंगल किसी तंजीम के खातिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो अवामी हमायत में इस वक्त लोग जो हैं मोबिलाइज हैं और अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके साथ लोगों की हमायत मौजूद है।